اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ کے معاشرے میں دو سردار ایسے تھے جو انتہائی طاقتور تھے۔ اپنی ذہانت، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے اس معاشرے میں سب سے معزز مانے جاتے تھے، اور ان کا ایک ایک لفظ اس زمانے کے لیے، اس معاشرے کے لیے آئین اور قانون کی حیثیت رکھتا تھا، اور کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی مخالفت کر سکے۔ ان میں سے ایک عمر بن ہشام المغیرہ یعنی ابو جہل، اور دوسرا عمر یعنی عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام المغیرہ یعنی ابو جہل بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا۔ اونچی پیشانی، مضبوط لہجہ، آنکھوں میں غرور اور طاقت کی چمک، لوگ اسے احترام سے ابو الحکم یعنی عقل والا کہتے تھے۔ لوگوں کے آپس کے جھگڑوں میں انصاف کا فیصلہ کرتا تھا، اور قریش کے تمام لوگ، تمام سردار اس کے رائے کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ دولت مند بھی تھا، فصیح اللسان بھی، اور جنگی چالوں کا ماہر بھی، قریش کا فخر اور طاقت کا دیوانہ تھا۔ عمر بن ہشام المغیرہ کا اس معاشرے پر اتنا اثر تھا، اگر وہ کسی کی حمایت یا مخالفت کرتے تو پورا قریش اس کی حمایت یا مخالفت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک بہت ہی طاقتور قبیلہ بنو ہدی کے سردار تھے۔ ابو جہل کا بھانجا بہت ذہین، دلیر اور غیرت مند تھے۔ اپنی شجاعت اور دلیری، فصاحت و بلاغت، ذہانت اور خطابت کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ عربی زبان، قبائلی سیاست و تجارت پر بہت عبور حاصل تھا۔ قریش کے تمام قبائل باقی علاقوں کے ساتھ، باقی قبیلوں کے ساتھ اپنی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے عمر بن خطاب کو ان کے فصاحت و بلاغت اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے اپنا سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔ ان کا قبیلہ مکہ میں بہت عزت اور وقار رکھتا تھا، اس وجہ سے ان کی بات سنی جاتی تھی۔ یہی وجوہات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کے سامنے بہت ساری مشکلات تھے، کسی بھی مسلمان کو اس معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بہت مشکل تھا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے خصوصی دعا کی، اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جسے تو چاہے اسلام کے لیے عزت اور قوت کا ذریعہ بنا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونی تھی، تو ان میں سے ایک اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو بنا، اور دوسرا سب سے بڑا ویلن۔ عمر بن ہشام المغیرہ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو کہنے لگا، یہ میں کیسے مان لوں کہ بنو ہاشم کا ایک فرد نبی ہو اور ہم جیسے طاقتور لوگ پیچھے رہ جائیں۔ عمر بن ہشام المغیرہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پر ہے، لیکن قبیلے کی عزت، اپنی سرداری، ضد اور انا کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے کے بجائے اسلام کے سب سے بڑے مخالف بنے۔ ہر نئے ہونے والے مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ ان کی تاریخ میں مثال بہت کم ملتی ہے، جن میں حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاشی بائیکاٹ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جتنے بھی منصوبے بنے تھے، ان میں عمر بن ہشام المغیرہ کا سب سے بڑا کردار تھا۔ اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر اور مجنو کے خطابات دیے۔ ان کے تشدد اور بے تحاشا مظالم سے تنگ آ کر آخرکار مسلمانوں نے اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مسلمانوں کو مدینہ میں خوش دیکھ کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور لوگوں سے کہتے رہے، آج میں محمد اور اسلام کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ لیکن بدر کے میدان میں اسلام کے دو ینگ وارئرز نے عمر بن ہشام المغیرہ کو اپنی بھیانک انجام تک پہنچایا۔ اسی طرح عمر بن ہشام المغیرہ اسلامی تاریخ میں اپنی ظلم و جبر، ضد اور جہالت کی وجہ سے ابو جہل اور اس امت کے فرعون کے ناموں سے بدنام ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، لیکن دو چیزوں نے انہیں بہت متاثر کیا۔ ایک یہ کہ جب اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام کے بارے میں پتہ چلا تو گھر جا کر ان پر بے تحاشا تشدد کیا، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنا دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس بات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
सोचने पर मजबूर किया कि ये किस तरह का दीन है, लोग छोड़ने के बजाय मर मिटने पर तैयार होते हैं। और दूसरा, जब कुरान पाक की आयत सुनी तो इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। छोटी छोटी आयत, इतना बड़ा और पुरासर पैगाम, यकीनन ये एक मुआजिजा है। और उसके बाद फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारुल अरकम पहुंचे और इस्लाम कबूल किया। वहां मौजूद मुसलमानों ने खुशी से अल्लाहु अकबर के ऐसे नारे लगाए कि पूरा मक्का गूंजने लगा। इन दिनों में तमाम मुसलमान बहुत खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत और तबलीग करते थे और उस माशरे में किसी को भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करना बहुत मुश्किल था। उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे मुसलमानों को लेकर तमाम मक्का वालों के सामने खुल्लम खुल्ला खाना कबा में नमाज अदा की और किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक सके। और ये इस्लाम की सबसे बड़ी फतह थी। और उसके बाद उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा मुसलमानों के लिए ढाल बने रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी। इसके अलावा जंगी बदर, जंगी ओहद, जंगी खंदक, इन तमाम जंगों में उमर बिन खित्ताब का सबसे बड़ा किरदार रहा। आपको इस्लाम में इतना बड़ा मुकाम हासिल था कि कुरान पाक ने बहुत सारे मौके पर आपकी राय ओपिनियन को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब आप इस्लाम के दूसरा खलीफा बने तो अपनी इस्लामी रियासत को अरब से लेकर यूरोप तक, वस्ती एशिया से लेकर अफ्रीका तक 3 बरियाज़मों और 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई एक अज़ीमुश्शान सल्तनत बनाई। एक ऐसी रियासत जहां अदल और इंसाफ का एक जबरदस्त निजाम था, जहां एक ताकतवर खलीफा और एक आम आदमी अदालत और कानून के सामने बराबर थे। उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई एक अज़ीमुश्शान सल्तनत के ताकतवर खलीफा आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। आपको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं था। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह ठहराते थे और कहा करते थे अगर दजला के किनारे कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उमर ही उसके लिए जवाबदेह है। कोई भी आम आदमी 3 बरियाज़मों के ताकतवर खलीफा से उनके असासों के बारे में, उनके खिलाफती उमूर के बारे में पूछ सकता था और खलीफा बड़ी खुशी से उनके सामने भी खुद को जवाबदेह ठहराते थे। यही वजूहात थी कि इतनी बड़ी सल्तनत बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी फौरी पैगाम रसानी के बिल्कुल महफूज और पुरामन थी। इन चीजों के अलावा उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीख में पहली दफा बाकायदा इस्लामी फोर्स बनाई, बैतुल-माल का एक जबरदस्त निजाम कायम किया, जगह जगह सल्तनत में मुसाफिरों के लिए सराय, होटल तामीर कराए। इन चीजों के अलावा उमर बिन खित्ताब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको तारीख आज भी याद रखती है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तर्ज खिलाफत, तर्ज हुकूमत आज भी पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। इसी तरह उमर बिन हिशाम अल मुगीरा अपनी जिद, अना और तकब्बुर की वजह से तारीख में फना हुए और उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी तारीख में एक जबरदस्त हीरो के तौर पर आज भी जिंदा और ताबिंदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।